أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ محبت، ذوق، شوق، عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں مرنے کے بعد جنت میں جاؤں۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی گواہی دی ہے، اس کی خواہش ہی ہے کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ نہیں جانا جنت؟ ڈلے پہ گئے ہوئے جنت میں نہیں جانا تے جانا ہے تو تھوڑا جلدی آکھو نا، اچھی آواز نال آواز ہی تھوڑی کڈو نا۔ بھی ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں؟ مسلمان کی جنت میں جاؤں۔ اور عوام بڑی پریشان ہے، کیوں؟ مولویوں نے، جنہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے ڈرایا ہوا ہے بھئی اگر ہمارے مسلک میں آئے گا تو جنت ملے گی، باقیوں کو جنت نہیں ملے گی۔ اگر جو کام ہم تمہیں بتائیں وہ کرو گے جنت ملے گی۔ ہر مسلک والا، ہر فرقے والا، ہر مذہب والا، ہر گروہ والا، ہر طبقے والا کہتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ جنت میں لے جائے گا۔ اگر میں یوں کروں تو پھر بھی آنے سے نہیں ہوں گا۔ نمازی بھی کہتا ہے مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا، بے نمازی بھی کہتا ہے مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا، شراب پینے والا بھی کہتا ہے نبی دے امتیاں نے جی جنت ایسا مامے دے اپنے نام لکھوائی ہوئی ہے، سارے دے اما خالہ جی دا گھر ہے، الیاذ باللہ۔ ہر آدمی کہتا ہے جس نے کلمہ پڑھا کہ ہم مسلمان ہیں بس جنت ہی جنت ہے۔ پھر کچھ مولویوں نے ڈرا دیا، گدی نشینوں نے ڈرا دیا، بھی ہمارے پیچھے چلو گے، ہمارے طریقے پر چلو گے تو جنت ملے گی، بغیر کسی پر اعتراض کیے۔ میری عادت نہیں ہے میں کسی پر اٹیک کروں، اعتراض کروں، لیکن قرآن کھول کھول کے بیان کرنا یہ ہماری فطرت میں ہے، ہماری گھٹی میں ہے، اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ یا پیغمبر کا فرمان ہو یا رب کا قرآن ہو، ہماری پہچان بھی یہی ہے، اشاعت التوحید و سنہ، یا اللہ کی توحید ہے، رب کا قرآن ہے، یا پیغمبر کی سنت ہے۔ تو خیر بہرحال جو بات میں کر رہا تھا، ہر آدمی کی خواہش ہے
اللہ نے جنتی لوگوں کے اوصاف بیان کی ہیں۔ اللہ نے یوں نہیں کہا کہ دیوبندی جنت میں جائے گا، بریلوی جنت میں جائے گا، اہل حدیث جنت میں جائے گا، جکڑ بندی جنت میں جائے گا، نقش بندی جنت میں جائے گا، سہر وردی۔ بھائی اس سے ہٹ کے ہے، رب نے صفات بیان کی ہیں کہ جس میں یہ صفتیں پائی جائیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جنت ان کی وراثت ہے، یہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے میں نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کسی مسلک یا کسی فرقے کی بات نہیں ہے، اوصاف ہیں اللہ نے بیان کی ہیں رب کائنات نے۔ 18واں سپارہ ہے، ابتدائی آیات ہیں، جنتی لوگوں کی صفات ہیں۔ میں وہ پڑھنے لگا ہوں، سنانے لگا ہوں، اگر ہم میں وہ پائی جائیں تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جنتی ہیں، اگر نہ ہو تو پھر یہ صفات ہمارے اندر ہاں یہ پیدا کرنی چاہیے۔ یہ کھلانی نہیں پڑتی، یہ گولی نہیں ہے، ٹیبلٹ نہیں ہے، ڈاکٹر نے لکھ دیا سٹور سے لے آؤ بس کھا لو ہضم، مولوی صاحب نے طویل بنا کے لکھ دیا کھا لو پہن لو ختم نہیں، اس پر چلنا پڑتا ہے۔ اب قرآن کا انداز دیکھیے، ایک واری جنہوں اپنے گھروں روٹی لب جانی ہے بغیر منت کیتے تو وہ اچھی سبحان اللہ چھوڑو نہیں، کم ڈھل ہے، معلوم ہوتا ہے بھی منت تھوڑی تھوڑی کرنی پہ جانی ہے بھی جنہوں بغیر منت کیتے روٹی گھروں لب دیے، وہ ذرا اچھی سبحان اللہ کو میں شروع کر سکوں، حالے بھی کم ڈھلا ہے، چلو خیر برحال کچھ نہ کچھ کمپرومائز کر ہی لا سکتا۔ توجہ، اللہ کا قرآن رب کائنات نے فرمایا قد افلاح، میرا پیغمبر وہ کامیاب لوگ ہیں، پکی بات ہے، کھری بات ہے۔ اللہ کون کامیاب ہیں، کون کامران ہیں، ہم نے یوں سمجھا ہوا ہے، ہمارے ذہن میں آئے وہ کامیاب ہے جو امتحانوں میں 100/100 نمبر لے لے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی نہیں، اللہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے وہ بندہ کامیاب ہے جو MBA بن جائے، MNA بن جائے۔ فرمایا کوئی نہیں، اللہ کون کامیاب ہے جس نے اپنا مکان بنا لیا ہو، اپنا گھر بنا لیا ہو، اپنی سواری ہو، اپنی رہائش ہو، جو زمینوں کا مالک ہو، جو امتحانوں میں پاس آنے والا ہو، اول پوزیشن لینے والا ہو، اور مقام ہے 4تھا سپارہ ہے سورۃ آل عمران ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ فرماتے ہیں کامیاب لوگ وہ ہیں، میرے کاغذوں میں کامران وہ لوگ ہیں، بخت والے نصیب والے وہ لوگ ہیں جو جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ نصیبوں والے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے نصیب اچھے کر، اصل نصیب وہ ہیں جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ کامیاب لوگ وہ ہیں، کامران لوگ وہ ہیں، بختوں والے لوگ وہ ہیں، نصیبوں والے لوگ وہ ہیں، اور خوش بخت لوگ وہ ہیں جو جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ اللہ جنتی کون ہے؟ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں جنتی، میں جنتی۔ اللہ جو تیری توحید کو مانے وہ بھی کہتا ہے میں
جنتی، ربا جو تیرے ساتھ اوروں کے آگے جھکتا رہے، تیرے ساتھ اوروں کو شریک کرتا رہے، اللہ وہ بھی کہتا ہے میں جنتی۔ اللہ جو کلمہ مکمل پڑھے وہ بھی کہتا ہے میں جنتی، جو ملاوٹ کرے وہ بھی کہتا ہے میں جنتی۔ اللہ جو تیرے پیارے پیغمبر کے طریقے پر عمل کرے وہ بھی کہتا ہے میں جنتی۔ اللہ جو تیرے سونے پیغمبر کے طریقے سے بغاوت کرے وہ بھی کہتا ہے میں جنتی۔ اللہ پہچان کیسے ہوگی جنتی کون ہے؟ اللہ صفات بیان کر رہے ہیں کہ جنتی کون ہے۔ پہلی صفت فرمایا قد افلح المؤمنون، او کائنات والو جو پکا مومن ہو، ایمان والا ہو، جو موحد ہو وہ جنتی ہے، جو مشرک ہو وہ جنتی نہیں ہے۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ میرے اللہ نے فرمایا کائنات والو میں اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب فرماتے ہیں میری رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، بڑے سے بڑا گناہگار آ جائے میری رحمت جوش میں آئے میں مغفرت کے فیصلے کر دیا کرتا ہوں، لیکن جو شرک کی حالت میں مر جائے میں اللہ اس پر کبھی ترس نہیں کروں گا، رحم نہیں کروں گا، میں اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے ربی کائنات فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں 11 سے 12 ہے سورۃ توبہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ میرے پیغمبر آپ کو بھی یہ بات سجتی نہیں ہے، ڈھکتی نہیں ہے، سنورتی نہیں ہے، پیاری لگتی نہیں ہے، نہ کسی مسلمان موحد کو یہ بات ڈھکتی ہے کہ مشرک مر جائے اور اس کا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کیوں فرمایا میں نے اسے معاف نہیں کرنا، میں نے اعلان کیا ہے مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جنت اس پر میں نے حرام کر دی ہے، اور موحد ہو کہ تو معافی مانگے اس کے لیے، کیا تو کون ہوتا ہے میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلی شرط ہے ایمان، اگر ایمان ہے تو بندہ جنتی ہے۔ مرتا مر جا، کھپتا کھپ جا، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وجود چھلنی ہو جائے، بھوکا مرتا ہے مر جائے، پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اگر اعمال میں کمیاں جائیں، کوتاہیاں آ جائیں، اگر اعمال میں سستیاں آ جائیں، رب کبھی نہ کبھی معاف ضرور کر دے گا۔ اگر نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، غازی بھی ہو، سخی بھی ہو، اگر رب کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہوا ہے، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی تابعی کو، کسی پڑھے کو، کسی کھڑے کو، کسی اپنے کو، کسی برائے کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، کسی سرکار کو، کسی دربار کو اگر شریک کیا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میری رحمت نہیں آئے گی۔ جب میری رحمت نہیں آئے گی میں مغفرت نہیں کروں گا، جب میں مغفرت نہیں کروں گا تو جنت میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ جنت ملے گی تب جب بندہ ایمان والا ہو۔ توجہ کرنی ہے، شرک کہتے کس کو ہیں؟ توجہ توجہ، شرک
کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر لینا یہ شرک ہے۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو جمال محمد مسجد والوں، اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء تشریف فرمائے، ایک دیہات کا رہنے والا میرے پیغمبر کا غلام آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف الحال؟ اور میرا صحابی تیرے اوپر سلامتیں بھی ہوں، تیرے عمر رب کی طرف سے رحمتیں بھی ہوں، رب کی طرف سے برکتیں بھی ہوں، بتا کیسا حال ہے، کیا حال ہے؟ وہ صحابی جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ما شاء اللہ و ما شاء محمد۔ اللہ کے رسول آپ میں سلامتی ہوں، رب کی طرف سے رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، میرا حال وہی ہے جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے۔ توجہ کرنی ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے نبی نے پوچھا کیف الحال، بتلا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، اللہ کے رسول میرا حال وہی ہے جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے۔ میرے پیغمبر کا چہرہ انور زرد ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ میرے نبی منبر پہ تشریف لائے، فرمایا یا ایھا الناس، آپ پورے عالم کے لوگوں سن لو۔ پھر میرے نبی نے اس صحابی کو مخاطب کیا، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے یہ جملہ کہہ کے ماشاء اللہ و ماشاء محمد کہہ کے جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، یہ جملہ کہہ کے اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ توجہ کرنی ہے، آج کیا یہ جملے ہمارے معاشرے میں نہیں بولے جاتے؟ اللہ نبی وارث، اللہ تعالیٰ کا نبی خیر کرے گا، پنجتن پاک کا سہارا، اللہ رسول کا سہارا، آج کیا یہ معاشرے میں نہیں بولے جا رہے؟ میرے نبی نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، تو نے یہ جملہ کہہ کے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ یا ایھا الناس، آپ پورے عالم کے لوگوں ماشاء اللہ و ماشاء محمد نہ کہا کرو، بل قولو، بلکہ کہا کرو ماشاء اللہ وحدہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ اکیلا چاہتا ہے، وحدہ اللہ اچھوچیا کو، ہوتا وہی ہے جو اللہ اکیلا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ جملہ نہ بولا کرو بلکہ کہا کرو ماشاء اللہ وحدہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ اکیلا اللہ چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ اکیلے کی مرضی ہو، ہوتا وہی ہے کیونکہ قل اللہم مالک الملک، پوری کائنات کا مالک اکیلا، بادشاہی صرف اس ذات کی اکیلے اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں پہلی شرط ہے ایمان باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اگر کرے گا جنت حرام ہو جائے گی۔ شاید سمجھنا یہ اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب۔ میرے سونے نبی نے فرمایا کائنات والو، ایک بندہ مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اور ایک بندہ مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا ہے۔ کیف رجل، فرمایا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، جب میرے نبی نے فرمایا دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب، مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں چلا گیا ہے، مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جہنم میں چلا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے؟
کس طرح مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا جانا، مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا جانا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا 2 آدمی تھے اپنی بستی میں، ان کے حالات تنگ ہو گئے، کھانے پینے کے لیے تنگ ہو گئے، انہوں نے ہجرت کی ہے، فلاں شہر جائیں گے، فلاں بستی جائیں گے، فلاں گاؤں جائیں گے، وہاں کوئی محنت مزدوری کریں گے، کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جس طرح تواڈے علاقے چی رواج ہے، اے کتھے جی امریکہ، اے فرانس، اے دبئی، اے سعودیہ، پورے پاکستان میں یہ چلا ہوا ہے، کوئی ہجرت کرے باہر کسی ملک میں چلے جائیں تو کچھ کما کے لائیں تاکہ اپنا بھی پیٹ بھریں، بچے بھی سوکھے ہوں۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ڈھیلے پہ گئے بھائی، نہیں ہو رہا، توجہ کرنی ہے۔ یہ چلے گئے، راستے میں ایک دربار آتی ہے، عرس ہو رہا ہے، میلہ ہو رہا ہے، معلوم ہوا یہ آج کے دور کا نہیں، پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ وہاں سے دونوں گزرنے لگے ہیں، دونوں موحد ہیں، مسلمان ہیں۔ انہوں نے دیکھا میلے والوں نے یہ اجنبی آ گئے ہیں، ہمارے علاقے کے تو نہیں ہیں، ہمارے شہر کے نہیں، ہمارے گاؤں کے نہیں ہیں، کوئی سازش کرنے کے لیے نہ آ گئے ہوں، کوئی جاسوس بھی نہ ہو۔ انہوں نے ان دونوں کو پکڑا، جو مجاور تھا، جو سربراہ تھا، گدی نشین تھا، اس کے پاس جا کر لے گئے ہیں، ذرا ان سے تحقیق کرو کون ہے۔ انہوں نے کہا ذرا اپنی شناخت کرواؤ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ان دونوں نے کہا فلاں بستی میں رہتے ہیں، حالات تنگ ہو گئے تھے، فلاں بستی جا رہے ہیں، فلاں علاقے میں جا رہے ہیں، کوئی محنت مزدوری کے لیے جا رہے ہیں، ہم کوئی جاسوس نہیں ہیں، تخریب کار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دربار والوں نے کہا لیکن ہمارا اصول ہے یہاں سے کچھ جو گزرے گا جب تک یہاں کچھ نذرانہ نہیں پیش کرے گا تب تک یہاں سے جانے کی اجازت۔ آج بھی یہی نذرانے دے چکر، ایمان سے بتلائیے ذرا، جو لوگوں سے چندہ وصول کرنے والا ہو وہ تیری میری بگڑیاں کیسے بنائے گا؟ مشکل کشا حاجت روا بنے ہوئے ہیں، تے دربار تے جرا گلہ رکھے اتنا اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے، لگے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ یہ تالا کھول کے رکھیں دے ذرہ برابر بھی بچنا کوئی نہیں۔ جو اس گلے کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تیری زندگی کی حفاظت کیا کرے گا؟ جو لوگوں کے نذرانے وصول کرنے والا ہو وہ مجھے اور تجھے کیا دے گا؟ توجہ کرنی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کس لیے؟ یہ بزرگ ہیں، یہ ہماری اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہماری حاضریاں لگواتے ہیں، رب ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات نہیں، اگر یہی ہے تو پھر ہم سے کیوں لے رہا ہے؟ ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان دربار والوں نے کہا، مزار والوں نے کہا اگر نہیں دو گے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہاں کیا جناب اساں کنگلے اتنے ہیں، خالی اتنے ہیں، ہماری تلاشی لے لو، ہمارے پاس کچھ ہے، اگر ہوتا تو ہم یہاں سے کیوں جاتے، اپنے بیوی بچے کیوں چھوڑتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا تلاشی لی کچھ نہیں ملا، خالی تھے، پھر آپس میں مشورہ کیا ہے یارو اگر یہ چلے گئے یہ تو بڑے وہابی ہیں، یہ تو بڑے گستاخ ہیں،